کھیتی باڑی کرنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ صحیح نہیں ہے؟ چونکہ ہم لوگ کھیتی باڑی سے جڑے ہوئے ہیں، دیہاتی ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، اور فصل اگانے کے کئی طریقے ہیں، کھیتی باڑی کرنے کے ہمارے درمیان کئی طریقے ہیں۔ تو کھیتی باڑی کرنے کا کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ درست نہیں ہے، ہمیں وہ جان لینا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا طریقہ جو درست نہیں ہے ہم اس سے بچ سکیں، ورنہ پھر ناجائز طریقے سے ہم کھیتی باڑی کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے جو فصل ہوگی وہ ناجائز اور حرام طریقے سے ہمیں حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے ہم وہ فصل اور وہ اناج کھائیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے، ہماری عبادت مجروح ہو جائے گی۔ تو آئیں ہم جان لیں کہ کھیتی باڑی کرنے کا کون سا طریقہ درست ہے۔ نمبر 1، کھیتی باڑی کرنے کا ایک طریقہ جس کو بٹائی کہتے ہیں، بٹائی، تو یہ طریقہ درست ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بٹائی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کون سا طریقہ ہے جسے بٹائی کہتے ہیں؟ بٹائی یعنی آدھی آدھی بانٹ لینا۔ مثلا زمین کسی کی ہے، وہ زمین کوئی صاحب کرتا ہے، اس سے جو فصل ہوتی ہے آدھی فصل وہ لے لیتا ہے، آدھی فصل زمین والے کو دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بٹائی، اس کو کہتے ہیں بٹائی۔ اور یہ طریقہ درست ہے، ہم لوگ اسے اپنی زبان میں، شیر شاہ آبادی زبان میں آدھی کہتے ہیں، آدھی۔ تو یہ طریقہ بالکل درست ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین خیبر کے یہودیوں کو بٹائی پر دی تھی، یعنی آدھی پر دی تھی۔ آئیے ہم وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف بخاری شریف کتاب المغازی، باب معاملت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر، حدیث نمبر 4248۔ تو اس میں ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود ان یعملوها ویزرعوها وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کی زمین خیبر کے یہودیوں کو اس شرط پر دی کہ وہ اچھی طرح سے کھیتی کریں گے، اور اس سے جو فصل ہوگی آدھی فصل وہ لے لیا کریں گے۔ تو خیبر کی زمین یہ کن کی تھی؟ آپ علیہ السلام کی تھی، لیکن آپ نے وہ زمین خیبر کے یہودیوں کو دی تھی، کس پر؟ کہ وہ کھیتی کریں گے اور جو فصل ہوگی آدھی وہ لے لیا کریں گے، آدھی آپ علیہ السلام کو دیں گے۔ تو اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں آدھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو بٹائی کہتے ہیں۔ زمین کسی کی کرے گا کوئی، آدھی وہ لے گا، آدھی زمین والے کو دے گا۔ تو یہ طریقہ بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے، اس طرح سے ہم اور آپ زمین کر سکتے ہیں۔ ایک ہو گیا طریقہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ دوسرا کھیتی کرنے کا طریقہ ہے ٹھیکہ، جس کا معنی ہوتا ہے لائسنس حاصل کرنا، جس کا معنی ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے اجازت لے لینا۔
وہ کون سا طریقہ ہے جس کو ٹھیکہ کہتے ہیں؟ ٹھیکہ کا مطلب ہوتا ہے ہماری عام فہم زبان میں کہ زمین کسی کے پاس موجود ہو اور کسی کے پاس پیسے ہوں، وہ صاحب پیسے والا آدمی زمین والے کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی جان میرے پاس 60-70 ہزار روپے ہیں، 50 ہزار روپے ہیں، آپ یہ 50 ہزار روپے لے لیجئے اور آپ مجھے 3-4 بیگھہ زمین جو ہے 3 سال کے لیے دے دیجئے۔ اس 50 ہزار روپے کے عوض میں، بدلے میں آپ کی یہ جو 3-4 بیگھہ زمین ہے میں 2 سال یا 3 سال تک کھاؤں گا۔ جب 3 سال یا 2 سال مکمل ہو جائیں گے تو آپ کی زمین آپ کی ہو جائے گی، میرے قبضے سے نکل جائے گی، اور یہ جو 50 ہزار روپے میں نے آپ کو دیے تھے وہ واپس نہیں لوں گا، بلکہ اسی 50 ہزار کے بدلے میں 3 سال تک آپ کی زمین کھاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس طرح سے کوئی زمین لیتا ہے، کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی زبان میں اس ٹھیکہ کو، زمین کرنے کے اس طریقہ کو کراء الارض کہتے ہیں، مؤاجرہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ آئیے ہم اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ مسلم شریف کتاب البیوع باب کراء الارض بالذهب والورق، حدیث نمبر 1547، حدیث کے راوی حضرت حنظلہ بن قیس انصاری۔ حضرت حنظلہ بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سألت رافع بن خدیج عن کراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حنظلہ بن قیس انصاری کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رافع بن خدیج سے پوچھا سونے چاندی کے بدلے میں کھیتی کرنے کے سلسلے میں۔ سونے چاندی سے خریدے تھے، ہم روپے پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا لا بأس به، کوئی حرج نہیں ہے، انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس طرح سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ٹھیکہ والا جو طریقہ ہے یہ بالکل جائز ہے کہ زمین کسی کے پاس ہو، کوئی پیسے کے بدلے میں 2-3 سال کے لیے زمین لے یا کچھ دنوں کے لیے لے، گویا کہ خرید لے، جب سال مکمل تو زمین والے کی ہو جائے گی، اور جتنے میں خریدا تھا وہ پیسہ بالکل ختم ہو جائے گا، واپس نہیں لے گا۔ تو یہ طریقہ بالکل جائز ہے، اسے ٹھیکہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا تھا۔ اب ایک طریقہ ہے سود بھرنا۔ سود بھرنا نام ہی خطرناک ہے، بھیانک ہے۔ سود بھرنا کسے کہتے ہیں؟ سود بھرنا زمین کہتے ہیں کہ کسی شخص کو روپیے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ روپیہ قرض لینے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، بھائی جان ہمیں کچھ پیسے قرض دیجئے، بڑی ضرورت ہے، دینا ہی پڑے گا۔ ہاں قرض دیں گے آپ کو، لیکن قرض کے بدلے میں آپ اپنی زمین میرے حوالہ کر دیجئے، جب تک آپ پیسے واپس نہیں کریں گے
تب تک میں آپ کی زمین کھاتا رہوں گا، آباد کرتا رہوں گا اور کھاتا رہوں گا۔ قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانا، قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھانا، قرض کے بدلے میں کوئی چیز رکھنا، کوئی سامان رکھنا بالکل درست ہے۔ اگر اس سامان پر کچھ بھی خرچ نہ ہو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ قرض کے بدلے میں کوئی جو سامان رکھا جاتا ہے وہ رہن ہوتا ہے، وہ چیز بطور امانت رکھی جاتی ہے، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اگر وہ اس پر کوئی خرچ نہ ہو۔ جیسے کپڑے رکھ دیے، ہتھیار رکھ دیے، اسی طرح سے زمین رکھ دیے، قرض کے بدلے میں اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو سود بھرنا زمین میں قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور محدثین اور فقہا کا قاعدہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ انہوں نے کہا کہ کلو قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو منافع کا باعث ہو وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرض کے بدلے میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، سود بھرنا زمین میں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ایک کتاب کا نام ہے مجموع فتاوی و مقالات الشیخ، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 293 میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کلو قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو منافع کا باعث ہو، یعنی قرض دے کر کے فائدہ اٹھائے، تو یہ سود ہوتا ہے، اور سود اسلام میں حرام ہے۔ اب رہی بات مسئلہ کہ سود بھرنا زمین ہو یا کچھ بھی ہو، قرض کے بدلے میں کوئی سامان رکھنا، ابھی جیسے میں نے بتایا کہ قرض لے اگر کوئی شخص اور کہے کہ آپ قرض لے رہے ہیں، میرے پاس فلاں سامان رکھیے، پیسہ واپس کیجئے گا، آپ سامان لے جائیے گا، کہہ سکتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، سنت سے ثابت ہے کہ آپ کسی سے قرض لیں نہ کسی کو قرض دیں تو قرض لینے والے سے آپ کہیے کہ آپ اپنا سامان میرے پاس رکھیے، جب میرا پیسہ آپ واپس کیجئے گا اپنا سامان آپ لے جائیے گا، ایسا کہہ سکتا ہے، اور وہ کوئی بھی سامان آپ کے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن سارے سامان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین رکھ دیا، فائدہ اٹھا نہیں سکتے، زمین ویسے ہی رہے گی، کپڑا رکھ دیا ویسے ہی کپڑا رہے گا، ہتھیار رکھا آپ یوز نہیں کر سکتے، ویسے ہی رکھا رہے گا، اس لیے کہ وہ چیز امانت کی ہوتی ہے، کسی اور کی، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرض دیا، کہا کہ سامان رکھو، اس نے اپنی گائے رکھ دی آپ کے پاس، گائے تو کچھ کھائے گی نا، تب تو وہ زندہ رہے گی۔ اسی طرح سے گھوڑا اس نے رکھ دیا جو کہ سواری کا جانور ہے، وہ تو کھائے گا تب نہ جیے گا، زندہ رہے گا۔ تو گھوڑا سواری کا جانور ہے، آپ کو کھلانا پڑے گا تبھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، ورنہ مر جائے گا۔ تو جو خرچ کریں گے اس کے بدلے میں آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گائے ہے جو دودھ دیتی ہے، اگر آپ اس خرچ نہ کریں، اسے کھلائیں پلائیں نہیں، مر جائے گی، اس لیے آپ اس کا دودھ پی سکتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کتاب الرہن، باب الرہن مرکوب و محلوب، حدیث نمبر
25-12 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرہن یرکب بنفقتہ اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب بنفقتہ اذا کان مرہونا وعلی الذی یرکب ویشرب النفقۃ، مطلب کہ کوئی صاحب قرض لے رہا ہے کسی سے، قرض کے بدلے میں اس کے پاس وہ سواری کا جانور رکھ رہا ہے، تو سواری کے جانور پر سوار ہو سکتا ہے اتنا اپنے خرچ کے عوض، اس لیے کہ خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے گائے یا بھینس رکھ رہا ہے، اس کا دودھ وہ پی سکتا ہے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ اب محدثین اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ کتنا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اس طرح کے جانور سے جس پر وہ خرچ کرے گا تاکہ وہ زندہ رہے، کہتے ہیں کہ اتنا ہی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنا اس پر خرچ کرے گا۔ مثال کے طور پر 100 روپیہ پر ڈے اس پر خرچ ہوتا ہے، تو 100 روپیہ کا دودھ پی سکتا ہے، اور اگر 200 روپیہ کا دودھ ہو تو 100 روپیہ اس کے لیے جمع رکھنا پڑے گا، 100 روپیہ کا دودھ پیے گا اور 100 روپیہ اس کے لیے رکھ دے گا امانت کے طور پر۔ اسی طرح سے جانور ہے جیسے گھوڑا وغیرہ ہے، اس پر اگر 100 روپیہ خرچ ہو سکتا ہے تو 100 روپیہ کے برابر وہ سوار ہو سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سود بھرنا کا ایک دوسرا طریقہ جس سے بعض لوگ حلال کرنے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب نے اس کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اللہ کے بندو، سود بھرنا کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے۔ جیسے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کسی عالم نے کہا ہے کہ اگر سود بھرنا زمین اس طرح سے لے کہ ہر سال کچھ معاف کر دیں، کچھ یعنی 1000 روپیہ کر کے 1 سال فائدہ اٹھائے، اس کا 1000 روپیہ ہم گھٹا دیں گے، اگلے سال پھر گھٹا دیں گے، پھر جب وہ پیسہ ہمارا واپس کرے گا اور ہم اس کی زمین چھوڑیں گے تو کچھ گھٹا دیں گے، یعنی 3 سال فائدہ اٹھائے تو 3000 کم ہم اس سے لیں گے، 60,000 دیا تھا 57,000 ہم واپس لیں گے، 3,000 اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح سے سود بھرنا زمین حلال ہو جائے گی۔ اِنَّا لِلَّهِ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ، وہ بھی حرام تو یہ بھی حرام ہے۔ اس سے بھی قرض دے کر کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، قرض سے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بس کم اور زیادہ کا فرق ہے، دونوں طریقہ حرام ہے۔ ایک چھوٹا حرام کہہ سکتے ہیں اور بڑا حرام۔ اگر زیادہ گندگی ہو تو وہ گندگی ہے، اور کم گندگی ہو تو وہ گندگی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، دونوں طریقہ باطل ہے، دونوں حرام ہے، دونوں میں کیا کہتے ہیں رہن میں رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، دونوں میں قرض دے کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، دونوں طریقہ باطل اور دونوں طریقہ حرام ہے۔ اس وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ زمین کرنے کا ایک طریقہ کہا جاتا ہے کوتا، یا پتہ نہیں کتا کیا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر سیزن میں اتنا ہم لیں گے، زمین والا کہتا ہے اتنا، اب اس کی فصل کتنی ہوگی نہیں ہوگی وہ اپنا متعین کر دیا، فکس کر دیا، ہم اتنا لیں گے ہر سیزن میں۔ اس میں کمی بیشی، دھوکہ دھڑی کی کیا کہتے ہیں کا امکان ہے، اس وجہ سے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کو اندر کچھ نہ کچھ اسلامی کیا کہتے ہیں اسلام کی اسپرٹ موجود ہے تو آپ باطل طریقہ سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ بس جو بٹائی والا طریقہ ہے اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں ٹھیکہ والا ہے، یہی دونوں طریقے سے زمین کرے، کھیتی باڑی کرے، بقیہ طریقوں سے بچنے کی کوشش کرے۔